أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک خطاب عامہ ہوتا ہے اور ایک خطاب خاصہ ہوتا ہے. اول اللہ جل جلالہ نے خطاب عامہ فرمایا. عام خطاب میں 3 فرقے شامل تھے: خالص مومن، خالص کافر اور منافق. تینوں کے بارے میں اللہ پاک نے انجام کا تذکرہ بھی کیا اور ان کی علامات بھی بتا دیے، اور خاص کر منافقین کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ لوگ نفاق کیوں کرتے، تو وجوہات بھی بتا دیے کہ ان کا مقصد کچھ فوائد حاصل کرنے، دنیاوی فوائد. ان کا حیات اخروی سے کوئی تعلق نہیں. دنیا میں اگر ان کو فائدہ ملتا ہے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن اگر دنیا میں کوئی فائدہ نہیں ملتا چھوڑ دیتے ہیں. میرے بھائیو، یہ انسان کے اندر یہ کمزوری موجود ہے کہ انسان لالچی ہے. بعض حضرات کسی پیر مرشد سے بیعت ہو جاتے ہیں تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس بیعت ہونے کے بعد میں بھی پیر کی طرح جو ہے وہ لنگر والا بن جاؤں گا، لوگ جو ہے نذرانے شکرانے لائیں گے اور لنگر چلتا ہے. لیکن جب وہ اس میں ناکام ہو جاتا ہے تو تسبیح وہاں پھینک دیتا ہے. یہ کون پڑھتا ہے، یہ کیا ہے؟ اسی کو اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم میں دوسری جگہ فرمایا ہے: وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ. بعض لوگوں میں سے وہ ہے جو کہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک جہت پر، ایک مقصد کے لیے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر اس عبادت میں ان کو دنیا کی کوئی بھلائی مل جاتی ہے، یا خیر سے مراد دنیا کی بھلائی ہے،
اور لفظ خیر دنیا کی بلائی کے لیے قرآن عظیم میں کئی مرتبہ استعمال ہوا ہے. دیکھیے اللہ فرماتے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، بے شک یہ انسان دنیا کی مال اور دنیا کی جاہ و جلال کی محبت میں بہت سخت ہے. اور یہ انسان کی فطری تقاضا بھی ہے. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں مالدار ہوں، ہر شخص چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، ہر شخص چاہتا ہے کہ دنیا میں میری ایک حیثیت ہو. یہ انسان کے اندر موجود ہے یہ چیز. تو بعض لوگوں نے اس بنا پر ایمان لایا تھا کہ ہمیں دنیاوی اقتدار مل جائے گا. اقتدار نہیں ملا تو چھوڑ دیا. تو منافقین کی علامات اور منافقین کے مقاصد بیان کرنے کے بعد اللہ جل جلالہ نے منافقین کی مثال بھی پیش کی، کیونکہ منافقین دو قسم کے تھے. ایک وہ منافقین تھے جو کہ عقیدتاً وہ ایمان نہیں لائے تھے، صرف ایمان اس لیے ظاہر کر رہے تھے کہ ہمیں کچھ مفاد ملے. دوسرے وہ منافق تھے جو تذبذب میں تھے، شک میں تھے، ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، مسلمان ہو جاؤ یا نہ ہو جاؤ، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہوگا نہیں ہوگا، شک و شبہات میں مبتلا. دو قسم منافق تھے. اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے تینوں فرقوں کے علاوہ تمام بنی نوع انسان کو مخاطب فرمایا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو تم اپنے رب کی عبادت کرو. میرے بھائیو سوچئے، اعبدوا الہکم نے فرمایا، ربکم فرمایا، اس لیے کہ انسان کی زندگی ربوبیت کے چکر میں ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے بہت سارا خیر ملے اور میں ہر قسم زیان، تاوان، نقصان سے بچوں. یہ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے. وہ اسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے وہ ہر راستے پر چلنا چاہتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہمیں یہ یقین بنا ہوا ہے کہ مال میں کامیابی ہے، اس مال کو کمانے کے لیے وہ جوا بھی کھیلتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، ڈاکہ بھی ڈالتا ہے، کسی کا گردن بھی کاٹتا ہے، جھوٹ بھی بولتا ہے. غرض یہ کہ ہر وہ راستہ جس میں اسے دنیاوی مفاد نظر آتے کر دے، خوشامد بھی کر، سب کچھ کرتا. اور اسی طریقے سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں ہر قسم کی زیان، تاوان، نقصان سے بچوں. اس بچنے کے لیے بھی وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، خلاف وعدہ بھی کرتا ہے، رشوت بھی دیتا ہے، اور خدا جانے کیا کیا کچھ کرتا ہے. کیونکہ انسان کی زندگی ان دو چیزوں کی گرد گھومتی ہے. اسی کو اللہ جل جلالہ نے قرآن عظیم میں بار بار سمجھایا. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر تم کو اللہ جل جلالہ تکلیف پہنچانا چاہے تو اس تکلیف کو ہٹانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ تم کو خیر پہنچانا چاہے، فضل پہنچانا چاہے، آسانیاں اور راحتیں پہنچانا چاہے تو اس کو ہٹانے والا کوئی نہیں. لہذا یہ ربوبیت جو ہے صرف اللہ ہی کی ہے کہ نفع کا مالک بھی وہ، ضرر کا مالک بھی، خیر کا مالک بھی وہ ہے اور شر کے مالک بھی وہ ہے. لہذا خیر حاصل کرنا ہو اللہ کے پاس جاؤ، شر سے بچنا ہو تو اللہ کے پاس. اس لیے فرمایا اعبدوا ربکم،
اپنے رب کی بندگی کرو. تم دنیا کی چیزوں میں خیر و شر سمجھتا ہے، دنیا کی چیزوں میں خیر و شر نہیں. خیر و شر کا مالک وہ ہے جس نے دنیا کی چیزوں کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد یہ طبقاتی تقسیم ہے نا، اسی نے انسان کو تباہ کر دیا. طبقاتی تقسیم، یہ جولاہے کا بچہ ہے، یہ کمار ہے، یہ چمار ہے، یہ سید ہے، یہ افغان ہے، اور یہ شیخ ہے، اور یہ فلانا ہے، یہ فلانا. یہ طبقاتی تقسیم جو ہے اس نے انسان کے شیرازہ کو بکیر دیا. علامہ اقبال کہتے ہیں یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، بلا تم ہی بتا دو کہ مسلمان بھی ہو. تمہاری مسلمانی بہت پیچھے ہے اور باقی چیزیں مقدم. اسی طبقاتی لڑائی نے دنیا کو مصیبت میں مبتلا کر دیا. لہذا اللہ جل جلالہ نے انسان کو عجیب قسم کی بہترین، کیونکہ اللہ کا کلام ہے تو کتنی بہترین تھی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. لوگوں تم اس آدم کی اولاد ہو، وہ آدم جس کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا ہے. لہٰذا تمہارے اندر طبقات نہیں ہونی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہترین شعر ہے، وہ فرماتے ہیں الناس من جہت التمثال اکفاء، الناس من جہت التمثال اکفاء، ابوہم آدم و ام والام حواء. تمام لوگ ایک دوسرے کی بالکل مساوی ہے، ان کا باپ آدم اور ماں حوا ہے. فَإِن يَكُن لَّهُم فِي أَصْلِهِمْ شَرَفٌ، اگر انسان اپنی اصل اور ذات پر فخر کرتا ہے اور شرافت کا دعویٰ کرتا ہے، يُفَاخِرُونَ بِهِ فَالطِّينُ وَالْمَاءُ، مٹی اور پانی. آدم علیہ السلام کو ماء و طین سے پیدا کیا ہے. تو انسان چاہے تم افریقہ کے ہو یا یورپ کے ہو یا ایشیا کے ہو، جہاں کے بھی ہو، مشرق و مغرب کا، جنوب شمال کہاں کی ہو، اس ایک آدم کے اولاد ہو. لہذا تم بھائی بھائی ہو، آپس میں ایک بھائی کو دوسری بھائی پر کوئی فضیلت نہیں ہوتی. اس لیے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. شرافت کا دار و مدار عمل پر ہے، شرافت کا دار و مدار ذات اور نسب پر نہیں ہے. ایک سید زادہ جو شرابی کبابی ہے، اس سے وہ چمار زادہ بہتر ہے جو کہ کمال کا مالک ہے. ہماری پیاری نبی نے کتنی پیاری بات فرمائی، کل تقی نقی فہو من آری، ہر پاک پرہیزگار میرا بچہ ہے. یہ نہیں کہ میرے بیٹی کی نسل سے کوئی ہو تو وہ میرا بچہ ہی نہیں، ہر پرہیزگار، ہر پاک میرا بچہ. تو یہ طبقات کی حیثیت کو اللہ نے ختم کر دیا ہے. اس لیے حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا. یہ تسلسل واقعات کی میں بتا دوں کتنے بہترین تسلسل اللہ بیان فرماتے ہیں. کامیاب مصنف وہ ہوتا ہے کہ اس کی تصنیف جو ہے ایک کے مضامین ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، تسلسل ہوتا ہے اس میں. تو اللہ نے پہلے کتاب کا ذکر کیا، کتاب کے بعد پھر اس میں انسان کی 3 طبقات کا ذکر کیا، اعمال کے اعتبار سے، عقائد کے اعتبار سے. پھر عام انسان کو مخاطب کیا. تو عام انسان کو مخاطب کرنے کے لیے اللہ نے رب کا لفظ استعمال کیا، اور رب کی تفصیل میں اللہ نے یہ بتایا کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جبلت القلوب علی حب من احسن الیہ
وبغض من اساء الیہ، دلوں کو اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ اس کے ساتھ جو اچھا کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہے، جو اس کے ساتھ برا کرتا ہے اس سے دشمنی کرتا ہے۔ اب تم اللہ کو دیکھو کہ اللہ نے تمہارے ساتھ کتنا اچھا کیا ہے، لہذا اگر تم محبت کرنا چاہو تو اللہ ہی سے کرو۔ الذی خلقکم، وہ رب جس نے تم کو پیدا کیا۔ خلق اللہ کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا۔ الا لہ الخلق والامر وتبارک اللہ احسن الخالقین، اللہ ہی کے لیے عالم خلق بھی اس کا، عالم امر بھی اس کا، پیدائش بھی اس نے کیا ہے، حکم بھی اس کا چلے گا۔ اسی لیے فرماتے کہ انسان اور اللہ کے درمیان میں 3 نسبتیں ہیں۔ ایک نسبت خلق ہے، بندہ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، کوئی مانے نہ مانے اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ خالق، بندہ مخلوق۔ دوسری نسبت اللہ حاکم ہے، بندہ محکوم ہے، جو کوئی مانے یا نہ مانے ہوگا وہ جو اللہ چاہتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہوگا۔ تیسری نسبت محبت کی ہے کہ اللہ محبوب ہے کیونکہ وہ محسن اعظم ہے۔ محسن اعظم، سب سے زیادہ احسان کرنے والا اللہ جل جلالہ کی ذات عالی ہے۔ تو اعبدوا ربکم میں رب کی تفسیر میں اللہ نے اپنی نعمتوں کو گنوایا۔ اس کے بعد اللہ جل جلالہ نے یہ اعلان بھی فرمایا کہ دیکھو جو کچھ تمہارے سامنے بیان کیا جائے تمہارے رب کا کلام ہے، تمہارا رب بول رہا ہے۔ اگر تم کو اس میں کوئی شک ہو کہ یہ رب کا کلام نہیں ہوگا تو اچھا چیلنج قبول کرو، لاؤ اس جیسے کلام بھی آؤ۔ جب عاجز ہو گئے اب اللہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس کلام پر عمل کرے گا ان کے لیے بشارت ہے، اور جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کے لیے اعلان عذاب ہے۔ اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ جو آیا کہ اس کو ماء و طین سے پیدا کیا، لہذا اے انسانوں تمہارے اندر طبقاتی فرق نہیں ہونی چاہیے، تم سب کے سب بھائی بھائی ہو، ایک ماں اور ایک باپ کے اولاد۔ اگر تمہارے اندر کوئی شرافت حاصل کرنا چاہے تو اعمال کے ذریعے سے، عمل عقیدہ۔ اس لیے میرے نوجوان بھائی ہو، حضور نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنی پیاری بات فرمائی کہ یہودیوں کا مقصد مال ہے، عیسائیوں کا مقصد جمال ہے، اور مومن کا مقصد ایمان و اعمال ہے۔ ان 3 فرقوں میں یہ فرق ہے کہ یہودی مال کے لیے جان دیتا ہے، بس مال حاصل ہو جائے۔ اس لیے آج آپ دیکھتے کہ تمام دنیا میں یہودی کاروبار چل رہا ہے مال حاصل کرنے کے لیے۔ اور یہ عیسائی ہے نا، عیسائی یہ مال کے پیچھے اتنے نہیں دوڑتے، یہ تو اپنا شہوت فرق پوری کرنے کے چکر میں جمال کے پیچھے پڑے ہوئے۔ جو مسلمان یہودیوں کا پیروکار ہے وہ بھی سودی کاروبار میں اسی چکر میں ہے، اور جو مسلمان عیسائیوں کے پیروکار وہ بھی حیائی کے پیچھے پڑا ہوا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ جل جلالہ ایک خصوصی خطاب فرماتے ہیں، یا بنی اسرائیل۔ یہ بنی جو ہے اصل میں تو بنینا، بنین جمع ہے ابن کا، تو چونکہ یہ اسرائیل کی طرف مضاف ہے اور اضافت کے وقت نون جمع حذف ہو جاتا ہے،
اور یہ اعراب کی حیثیت سے اسماء ستہ مکبرہ میں سے، جیسے جاءنی ابوکا، رأیت اباکا، مررت بابیکا. تو بنی اسرائیل، بنی کے معنی اولاد، بیٹے، کیونکہ ابن سے لیا گیا ہے. اسرا کہتے ہیں بندے کو، اور ایل کہتے ہیں خدا کو. یا بنی اسرائیل، اے عبداللہ کی اولاد. بنی اسرائیل، یہ اسرائیل جو ہے یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ سریانی زبان کا لفظ ہے. تو عبروں میں ایل کہتے ہیں اللہ کو، اور سریانی میں بھی ایل اللہ کو کہتے ہیں. اسرا کے معنی بندے کے. تو اسرائیل یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے. یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں. اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی دو بیویاں ہیں، ایک ہے حضرت سارہ اور ایک ہے حضرت ہاجرہ. حضرت سارہ کے بطن سے ایک اسحاق علیہ السلام ہے، اور حضرت ہاجرہ کے بطن سے صرف حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے. تو حضرت ہاجرہ کی اولاد کو بنو اسماعیل کہتے ہیں، اور حضرت سارہ کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں. اسحاق علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے عیس اور دوسرے کا نام ہے اسرائیل. تو عیس بڑا ہے اور اسرائیل چھوٹا ہے، لیکن اللہ جل جلالہ کی طرف سے یہ اسرائیل کو زیادہ شہرت اور زیادہ عظمت ملی، کیونکہ سینکڑوں پیغمبر اسرائیل کی اولاد میں آئے ہیں. حضرت عیسی کی اولاد میں بھی کچھ پیغمبر آئے ہیں، مگر وہ غیر مشہور، جیسے کہ شعیب علیہ السلام اور دوسرے یہ تبع وغیرہ وہ انبیاء ہیں، وہ عیسی کی اولاد میں آئے ہیں. لیکن اسرائیل کی اولاد میں تو بنی اسرائیل کے تمام پیغمبر آئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ سارے کے سارے بنی اسرائیل کے پیغمبر. اللہ جل جلالہ ان کو مخاطب فرماتے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی بیٹو، اے اسرائیل کی بیٹو. قرآن عظیم کی نزول کے وقت تین طبقے ایسے تھے جو کہ مخاطب تھے: مشرکین مکہ، مشرکین عرب، یہودی اور عیسائی. یہ تین طبقے مخاطب تھے. تو کبھی ایک طبقے کو مخاطب کر کے اللہ حکم دیتے ہیں، کبھی دوسرے کو، کبھی تیسرے کو. یہود اور نصارہ دونوں کو اہل کتاب کے نام سے قرآن عظیم نے ذکر کیا ہے. اہل کتاب کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوا. دونوں آسمانی کتابیں ہیں، لہذا ان دونوں کو اہل کتاب کے مجموعی طور پر مخاطب کیا جاتا ہے. تو اب اللہ جل جلالہ ان کو تذکیر بھی اعلیٰ اللہ کی طرف متوجہ فرماتے ہیں. یہ انسان، کیونکہ میں نے عرض کیا انسان لالچی ہے، تو اس لالچ کی بنا پر اللہ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر جو اللہ نے نعمت یہ کی ہے
ان نعمتوں کو یاد کر کے ذرا اللہ کے بندے بنو، کسی اور کے بندے کیوں بنتے ہو؟ جس کا انسان کھاتا ہے اسی کا گاتا ہے، تم عجیب قسم کھاتے ہو اللہ کے اور گاتے ہو کسی اور کے۔ یہ تو فطرت ہے کہ انسان کو جو انسان کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اس احسان کے بدلے میں وہ اس کی تعریف بھی کرتا ہے، فلاں کتنا اچھا آدمی ہے کہ اس نے میرے ساتھ یہ احسان کیا۔ اور ایک بات میں راز کی اور آپ کو سمجھیے، اللہ جل جلالہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہے کہ اس کی زیادت نے انسان کو غافل بنا دیا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو 1 پاؤنڈ دے دے تو آپ کو اس کا زیادہ احسان مانتے ہو کہ اس نے ایک تو پیسے دیے مجھے، اور اللہ نے جو کہ اربوں اور کروڑوں قسم کی نعمتیں دی ہیں اس کے سمجھتے تو میرے اپنی چیزیں ہیں۔ ایک آنکھ کتنی قیمتی ہے، یہ زبان کتنی قیمتی ہے، یہ دماغ کتنا، ہاتھ پاؤں دل، یہ سمجھ وغیرہ کیا کیا نعمتیں ہیں اللہ کی، لیکن ان نعمتوں کی طرف توجہ کیوں نہیں ہوتی؟ زیادہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اس چیز سے متاثر ہوتا ہے جو حواس کے ذریعے سے حاصل ہو سکے، تو چونکہ بندے کے احسان محسوس ہے، دیکھ رہا ہے، وہ اللہ کے احسانات جو ہے وہ غیر محسوس۔ تو اللہ فرماتے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اچھا، یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کو یعقوب کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ چھوٹا ہے، بعد میں آیا ہے، اور اس سے پہلے عیسیٰ آیا تھا، تو چونکہ عیسیٰ سے ہی چھوٹا ہے، یعنی کہ عجیب قسم کا لطیفہ سن لو، یہودی جو ہے نا خدائی کیا کیا بکواسات کہتے ہیں۔ تورات میں لکھا ہے کہ جب حضرت اسحاق علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا تو انہوں نے پوچھا کہ عیسیٰ کہاں ہے؟ تو عیسیٰ اس وقت موجود نہیں تھا، تو ان کی بیوی نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ سے کیا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا کہ وہ شکار کر کے گوشت لائے، میرا جی چاہتا ہے شکار کا گوشت کھانے کو۔ کیونکہ عیسیٰ موجود نہیں تھے تو یعقوب علیہ السلام کو ماں نے کہا کہ جاؤ اور شکار کر کے لے آؤ، اور تمہارے باپ کا آخری وقت ہے، وہ تمہیں دعا دے گا۔ وہ جا کر کے شکار کا گوشت لے آئے، لیکن کہتے ہیں کہ یہ تورات کا بیان ہے کہ عیسیٰ کے ہاتھوں پر بال ہوتے تھے اور یعقوب علیہ السلام کے ہاتھوں پر بال نہیں تھے، تو ماں نے ایسا کیا کہ اس کو دستانے پہنا دیے بالوں کی۔ تو جب وہ یعقوب علیہ السلام وہ شکار کا گوشت باپ کے پاس لے گئے تو انہوں نے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا، تو معلوم ہوا کہ یہ عیسیٰ ہے، چنانچہ ان کے لیے دعا کی، اور اس دعا کی وجہ سے ان کو شہرت بھی ملی، اور اس کی اولاد میں بادشاہ بھی آئے، پیغمبر بھی آئے۔ اچھا، تو یعقوب علیہ السلام چونکہ چھوٹے ہیں تو اس کو یعقوب بمانا پیچھے آنے والے ہی ہے، عقب میں آنے والا، اس لیے اس کو یعقوب کہتے ہیں، ورنہ اس کا اپنا نام جو ہے اسرائیل ہے۔ اذکروا نعمتی التی، یاد کرو میری اس نعمت کو، انعمت علیکم، جو میں نے تمہارے اوپر انعام کیا ہے۔
وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور میرے وعدے کو پورا کرو. اوفا یوفی ایفان، کسی کام کو پوری طریقے سے کرنا، اس کو کہتے ایفا. اس لیے حدیث میں جو آیا ہے کہ مومن کی 3 علامتیں ہیں کہ جب بولتا ہے سچ بولتا ہے، اذا حدث صدق، جب بولتا ہے سچ بولتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ امانہ، جب اس کے پاس امانت رکھی جاتی ہے تو امانت کی حفاظت کرتا ہے. وَإِذَا وَعَدَ وَفَا، اور جب وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے. اس کی بالمقابل منافق کی 3 علامتیں بتائی کہ منافق کا کام ہے کہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، امانت رکھا جائے خیانت، اور جب وعدہ کرتا ہے پورا نہیں کرتا. یہ 3 علامتیں منافق کی بتائی اور 3 علامتیں مومن کی بتائی. تو اوفو بعہدکم، اپنے وعدے کو پورا کرو. وعدہ کیا تھا؟ یہ وعدہ وہ ہے جو کہ میثاق میں تمام عالم ارواح میں تمام بنی نوع انسان نے کیا تھا. الست بربکم قالوا بلا، اللہ نے پوچھا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں جی آپ ہمارے رب ہیں. دیکھو یہاں بھی الست بالہکم نہیں کہا، الست بربکم کہا. تمہارا پیدا کرنے والا، پالنے والا، پرورش کرنے والا، خیر و شر کا مالک کون؟ اللہ. سب نے کہا یہ آپ. اب وہ وعدہ جو انہوں نے کیا تھا میثاق میں، دنیا میں آ کر کے بھول گیا. تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اللہ پاک نے جو بھیجے ہیں اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے کہ انسان تم نے اپنے رب کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، اب وہ وعدے کو تم بھول گئے ہو، تو اب اس وعدے کو پورا کرو. اوفو بعہدکم، اپنے وعدے کو پورا کرو. تو وعدے کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہوا کہ تم اللہ کی ربوبیت تسلیم کرو اور اس ربوبیت کے سلسلے میں کسی اور کی پیچھے نہ دوڑو. عبادت کرو صرف اللہ کی، جس کا کھاتے ہو اسی کا گاؤ. تو پھر اللہ نے فرمایا، میں نے بھی وعدہ کیا تھا اوفی بعہدکم، میں تمہارا وعدہ پورا کروں گا. تم میرے وعدے کو پورا کرو، میں تمہارے وعدے کو پورا کروں گا. اللہ کا وعدہ کیا؟ مغفرت کا آخرت میں، اور عزت و استقامت کا دنیا. جو اللہ پر کامل ایمان رکھتا ہو اور اللہ ہی سے خیر و شر کی امیدوار ہو، تو اس کے لیے یہ ہے کہ دنیا میں بھی وہ چین، آرام، سکون، اور آخرت میں بھی. لیکن جو اللہ کی ربوبیت کا قائل نہ ہوگا، جس کا عقیدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی ربوبیت کا ہے، تو وہ پریشان ہوگا. جو چیز اپنے مرکز سے ہٹ جائے اس کو کبھی آرام نہیں آتا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے عجیب مثال پیش کی ہے. وہ فرماتے کہ تم نیچے سے اوپر کو پتھر پھینکو، یہ پتھر جب تک واپس اپنے مقام پر نہ آئے یہ پریشان ہوگا. اپنے مقام پر آ گئے آرام سے بیٹھو. تو مرکز جو ہے ذات الہی، اس سے جتنی بھی دوری آئے گی اتنی ہی بے قراری آئے گی. جتنا اللہ کا قرب ہوگا اتنے سکون اور آرام. وَإِيَّايَ، خاص مجھ سے. اللہ فرماتے ہیں کہ خاص مجھ سے تم ڈرو. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، خاص مجھ سے ڈرو. یہ رہبہ یا رہبو کے معنی الحمدللہ آپ جانتے ہیں، یہ
الفاظ منقلبہ میں سے ہے، رہبہ یا رہبو اور حربہ یا حربو. حربہ ہے وہ بھاگنے کے ہے نا، اور رہبہ یا رہبو کے میں ڈرنے کے ہیں. تو دونوں آپس میں لازم ملزوم ہے یا نہیں؟ جب انسان ڈرتا ہے تو بھاگتا ہے نا. جہاں انسان کو ڈر محسوس ہوتا ہے وہاں ڈر چیز سے بھاگتا ہے. فَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، خاص مجھ سے ڈرو اور کس سے نہ ڈرو. اسی لیے اس لفظ سے میرے بھائیوں یہ رہبانیت نکلا ہے، جس کو حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام ولا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی مکان میں بند ہو کر کے بیٹھ جائے، لوگوں سے تعلق نہ رکھے، یا کسی جنگل میں جا کر کے بیٹھ جائے اور لوگوں سے تعلق چھوڑ دے، اس بات کو اسلام پسند نہیں کرتا. کیونکہ اسلام ایک اجتماعی دین ہے، یہ ایک معاشرے کی آبادی اور تعمیر چاہتا ہے کہ معاشرہ آباد ہو، تمام انسان اکٹھے ہوں اور آپس میں اس قانون کے مطابق عمل کرے جو قانون اللہ نے دیا ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص معاشرے سے الگ ہو کر کے بیٹھ جائے، اس شخص کی ایمان کا پتہ نہیں چلتا. ایمان کا پتہ اس وقت چلتا ہے جب امتحان کا موقع آ جاتا ہے. ایمان معلوم ہوتا ہے امتحان. یہ مثال آپ نے پڑھا ہے نا، عند الامتحان یکرم الرجل او یہان. امتحان کے وقت یا کسی کو عزت ملتی ہے یا کسی کو ذلت ملتی ہے. امتحان میں پاس ہوا عزت ملی، امتحان میں فیل ہوا ذلت رہی. لیکن جو جنگل میں بیٹھا ہوا ہے اس کے امتحان نہیں ہو رہا ہے. وہ اگر کہتا ہے کہ میں زنا نہیں کرتا، کس کے ساتھ کرتا ہے؟ یہ امتحان جب ہوگا کہ جب اس کو زنا کا موقع ملے اور نہ کرے، امتحان میں پاس ہو جائے گا. لیکن اگر زنا کا موقع ہی نہیں ہے تو پھر وہ اگر کہے کہ میں چوری نہیں کرتا، کس سے کرتا ہے؟ وہ ظلم نہیں کرتا تو کس کے ساتھ، کس کے اوپر ظلم کرتا ہے؟ غیبت نہیں کرتا، کس کی غیبت کرتا ہے؟ ان تمام چیزوں کا امتحان سوسائٹی کے اندر ہوگا. اگر سوسائٹی کے اندر وہ ان باتوں میں کامیاب ہوا تب کامیاب ہے، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو کامیاب نہیں. اس لیے لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے. اسی لیے تو حافظ شیرازی نے ایک بہترین شعر پڑھا، وہ کا ایک شعر ہے، درمیانی قار دریا تخت بندم کر دئی، باز میں گوئی کہ دامن تر مکن ہوشیار باش. حافظ شیرازی کہتا ہے کہ مولا کریم عجیب بات ہے، دریا میں تختے پر بٹھا دیا اور پھر کہتے کہ خبردار تمہارا دامن گیر نہ ہو جائے، احتیاط سے رہو. تو معاشرے کے دریا میں رہو اور معاشرے کے مختلف لوگوں کے مختلف اخلاق اور مختلف اعمال سے تم کو متاثر نہیں ہونا ہے. وہی قانون دینا ہے جو اللہ نے دیا. وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، خاص مجھ سے ڈرو. اچھا خاص اللہ سے تو ڈرے، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ چلو جی اللہ سے ہم ڈر گئے تو فائدہ کیا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور تم ایمان لیاؤ، یقین حاصل کرو، کامل یقین حاصل کرو اس پر جس کو میں نے نازل کیا ہے. انزلتو، میں نے نازل کیا ہے. مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے اس کا جو تمہارے پاس ہے. یہ تم کو یہ کوئی ناشنا چیز نہیں مل رہی ہے، ایسی چیز ہے جس سے تم آشنا ہو. یعنی آسمانی کتابیں
اس سے پہلے بھی آ گئی ہے. یہ کوئی نئی کتاب نہیں کہ تم حیران ہوئی کہ آسمانی کتاب کیسی ہے. تمہارے پاس بھی آسمانی کتاب موجود ہے, تورات بھی ہے, انجیل بھی ہے. مصدقا لما معکم, اس کی تصدیق کرنے والا ہے. تو گویا کہ تمہاری پہلی کتابیں اس کتاب کی تصدیق کرتی ہے, یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی. پھر اس میں شک شبہ گنجائش کہاں سے آئے گی؟ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ, اور سب سے پہلے اس کا منکر تم نہ بنو. اگر امیین اور مشرکین اس کی تکذیب کرتے ہیں تو کوئی وجہ ہے. ان کے پاس ان کے باپ دادا اور ان کا سلسلہ ایسے چلا آیا ہے کہ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں آئی. تو اتنا آشنا ہے. تو اگر وہ کفر کرتے ہیں تو کسی وجہ پر کرتے ہوں گے, لیکن تم کیوں کفر کرتے ہو؟ تمہارے پاس خود آسمانی کتاب موجود ہے, اور اس آسمانی کتاب میں اس کتاب کا تذکرہ بھی ہے, اس آسمانی کتاب میں اس پیغمبر کا تذکرہ بھی ہے. پھر انکار کریں کیا ہو جائے؟ اچھا آگے فرماتے ہیں وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا, میری آیات میرے احکام کے بدلے تھوڑا قیمت نہ لیا کرو. یہاں آپ کو یہ نہ کہے کہ زیادہ لیا کرو. کم کی نفی سے زیادہ کی نفی اعلیٰ درجے میں, کیونکہ ظاہر کم یا زیادہ ظاہر ہی. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. بعض مفسرین کا خیال ہے کہ ثمن کو قلیل کے ساتھ مقید کیوں کیا؟ اس لیے کیا, اللہ فرماتے قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ, آپ کہہ دیں کہ دنیا کا متاع بہت کم ہے. دنیا کے متاع کو اللہ جل جلالہ نے 6 چیزوں میں بیان فرمایا ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. 6 چیزیں ہیں. 6 چیزوں میں انسان کی تمام کی خواہشات 2 چیزوں پر آتی ہے. اس کو غور سے دل میں رکھو. انسان یا شہوت بطن پورا کرتا ہے یا شہوت فرج پورا کرتا ہے. ان 2 شہوتوں کو, ان 2 خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے پاگل کی طرف گھومتا پھرتا ہے. یہ 2 چیزوں کا مرکز کیا ہے؟ فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, عورتیں. اب وہ دوسری چیز والبنین, میرے اتنے بیٹے ہیں. اور تیسری چیز قناطیر مقنطرہ, فضہ اور سونا چاندی. اور انعام, اتنی بھینس ہے, اتنی گائے ہے, اتنی بکریاں ہیں. والحرث, کھیتیاں, اتنی مربی, اتنی مربی. یہ 6 چیزیں جو ہے یہ اسی کو اللہ نے فرمایا ذالک متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا متاع یہ ہے. اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ متاع کسے کہتے ہیں. یہ علامہ اسمعی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے شاعر اور بڑے مفسر گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ قرآن عظیم کی 3 لفظ کے بارے میں تحقیق کے لیے بادیے میں نکلا, جنگل میں, عرب کی بادیے میں, کیونکہ گاؤں والوں کی زبان اصلی ہوتی ہے اور شہری زبان جو ہوتی ہے اس میں ملاوٹ ہوتا ہے. چنانچہ گھومتے گھومتے ایک پہاڑ کے دامن پر میں پہنچا, وہاں میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور اس کے ہاتھ میں صافی ہے, اور اس صافی کے ذریعے سے وہ ہنڈی کو صاف کر رہی ہے.
اس کے پاس ایک چھوٹا بچہ بھی بیٹھا ہوا ہے. تو اتنے میں وہ کسی کام کے لیے اٹھ کر کے چلی گئی اور وہاں ایک کتا آیا اور اس نے اس صافی کو منہ میں لیا اور پہاڑ پر چڑھ کر کے وہاں بیٹھ گئے. تو جب اس کی ماں آئی تو اس نے پوچھا این المتاع. معلوم ہوا کہ متاع کی اصلی معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے انسان اپنے چیزوں کو صاف کرتا ہے. تو آپ بھی غور کر لیں کتنے اچھی چیزیں انسان نے کھائی، نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ پاک کرنا. اور اسی طریقے سے شہوت فرض پاک کرنا. گویا کہ اس کے ذریعے سے تم اپنے یا نفس کو پاک کرتے ہو یا پیٹ کو پاک کرتے ہو. یہ ہے متاع، ذالک متاع الحیات الدنیا. تو زندگی کے ساز و سامان کی عبرت جو ہے اللہ نے تعبیر اللہ نے فرمائی متاع کے ساتھ ہے. اور متاع کے بارے میں اللہ کیا فرمایا؟ قل متاع الدنیا قلیل. دنیا کا متاع قلیل ہے. اور یہ بتاؤ قلیل کسے کہتے ہیں لغت کے اعتبار سے؟ کہتے ہیں قلیل اس کپڑے کو کہتے ہیں، گندے کپڑے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے عورت اپنا فرج صاف کرتی ہے. تو متاع الگ گندا اور یہ قلیل الگ گندا. پھر یہ الفاظ جو ہے محاورے میں دوسری طرف منتقل ہو گئے مگر اصلی معنی اس کی ہے. تو ذالک متاع الحیات الدنیا یا ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. میری آیاتوں کے ذریعے سے تم ثمن قلیل نہ لیا کرو، کیونکہ ثمن موصوف اور قلیل اس کی صفت ہے. تو وہ ثمن جو ہے وہ ایسا گندا ہے جیسے کہ اس کپڑے کی طرح جس سے انسان اور صفائی حاصل کرتی ہے. اچھا، اور پھر دنیا میں جو کوئی چیزیں ہیں وہ آخرت کے مقابلے میں قلیل و اقل ہے. تو دنیا کا معمولی فائدہ حاصل کرنا اور اس کے ذریعے سے ابدی فائدے کو چھوڑ دینا، اس بنا پر کہا کہ لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا. اچھا، ثمنا قلیلا. وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ. اور خاص مجھ سے، وَإِيَّايَ خاص مجھ سے، فَاتَّقُونَ تم ڈرو. تقویٰ کے معنی بچنے کے ہیں. خاص میری غصے سے، قہر سے، غضب سے اپنے آپ کو بچاؤ. اچھا، اب آگے ان کی کچھ خصلتیں بیان فرماتے ہیں جو یہودیوں کے اندر تھی، اور اللہ نے معاف فرمائے وہ ساری خصلتیں ہم نے لی ہی. اب مزید پیچھے ہم پڑے ہوئے. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. حق اور باطل کو مشترک کر کے ایسا نہ کرو. صاف صاف حق کہا کرو یہ حق ہے، اور صاف صاف کہو یہ باطل ہے. لیکن وہ ایسا کرتے تھے کہ حق اور باطل کو ملا کر کے پیش کرتے تھے، تو پتہ نہیں کہ حق کون سا ہے باطل کون سا ہے. جیسے کہ ہمارے اس زمانے میں بھی امت میں بھی ہے. حضور نے فرمایا لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ. تم پچھلی امتوں کی پیروی کرو گے قدم بقدم اور بالش بالش. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر تم پچھلے لوگوں کی، ان یہود نصارا کے اہل کتاب کے امیروں کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے امیروں کو دیکھو. اگر تم ان کی علماء کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے علماء کو دیکھو.
اور اگر تم ان کی پیروں کو دیکھنا چاہتے ہو تو ان کی پیروں کو دیکھو. اسی کو تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. وہ احبار و رہبان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے احبار و رہبان ان کا مقصد صرف دنیا حاصل کرنا ہے. اسی لیے پوپ صاحب جو ہے جنت کا ٹکٹ بیچتا ہے. پوپ صاحب جنت کا ٹکٹ بیچتا ہے جیسے کہ یہ جنت کا ٹھیکیداری ہے. اور پوپ کے ہم کیا کہیں کہ ہمارے یہ سجادہ نشین پیر حضرات ایسا نہیں کرتے. وہ بھی ایسے کرتے ہیں کہ 11ویں دے دو چاہے تم کچھ بھی کرو تمہیں کچھ نہیں ہوگا. پھر جنت کے ٹکٹ ان کے پاس ہے نہیں. تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ. تم حق اور باطل کو کا امتزاج نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو. حق کو باطل کے ساتھ ملایا نہ کرو. حق کو الگ رکھو، باطل کو الگ رکھو، تب جا کے سیدھا راستہ ملے گا. لیکن اگر اس ملگجے میں جا رہے ہو تو پھر تم حق راستہ نہیں ملے گا. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ. اور تم حق کو چھپاتے ہو. کتم یکتم کے معنی چھپانے کے. اور تم حق کو چھپاتے ہو. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. حال یہ ہے کہ تم جانتے ہو. کیا علماء کو معلوم نہیں کہ جو کہہ رہے ہیں حق کون سا ہے؟ لیکن ضد پہ آ کر کے اپنی ناک کی مسئلے کو لے کر کے کہتے ہیں کہ یہ بات جیسی بھی ہوگی لیکن ہم اس کو اس لیے نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں. بریلوی کہتے ہیں کہ چونکہ یہ دیوبندی کہتا ہے ہم نہیں مانیں گے. حق ہے یا باطل وہ تو الگ مسئلہ ہے، لیکن چونکہ دیوبندی کہتا ہے. دیوبندی کیا کہتا ہے کہ چاہے کیسی بھی ہو لیکن چونکہ بریلوی ہے تو اس کی بات نہیں مانتے. یہ مصیبت آ گئی. وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. باوجود معلوم ہونے کے، باوجود علم کے حق کو چھپاتے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. یہاں 3 باتیں اس آیت میں اللہ نے فرمائی: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور اجتماعی زندگی. علیکم بالجماعہ وإیاکم الفضہ. حضور فرماتے ہیں کہ تم کو اجتماعی زندگی اختیار کرنی ہے، الگ رہنے کو سے بچو. فإن من شذ شذ فی النار. جو جماعت سے الگ ہوا دوزخ میں پھینکا جائے گا. اور دوسرے میں فرمایا کہ بھیڑیا اس بکری کو اٹھا کے لے جاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہو جائے. ریوڑ کے اندر جو بکری ہوتی ہے اس کو نہیں اٹھا سکتا. ید اللہ علی الجماع. اللہ کی اعانت اور رحمت اور تائید جماعت کے ساتھ ہے. اس لیے اتبعوا السواد الاعظم. امت میں سب سے بڑی جماعت کی تم اتباع کرو، کیونکہ لا یجتمع امتی علی الضلالہ. میری امت گمراہی پر اتفاق نہیں کر سکتی. قیامت تک یہ ہوگا کہ اگر کوئی گمراہی کی بات کرے تو اس کی رد کرنے والا اٹھے گا. تم غلط کہتے ہو. تمام امت ضلالت پر اتفاق نہیں کر سکتی. اچھا، اب اس کی دوسری آیت میں فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب. یہ بعض خوشامدی لوگ ہوتے ہیں نا، خوشامد کرنے والے. اس زمانے میں ایسا تھا کہ بعض وہ لوگ جو کہ خوشامد کر کے اپنے لیے کچھ مفاد حاصل کرنا چاہتے تھے تو مسلمان سے یہ اسلام واقعی سچ مذہب ہے، مگر کیا کرے، ہماری مجبوریاں ہیں. کیا
تو فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا؟ اتأمرون الناس، کیا تم حکم دیتے ہو لوگوں کو نیکی کا؟ وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بلا دیتے ہو۔ وانتم تتلون الکتاب، حالی کہ تم کتاب کو جو ہے وہ تو پچھلی آیت میں 3 باتیں فرمائی کہ واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھو یہ بھی اجتماعیت ہے، زکوٰۃ دو یہ بھی اجتماعیت ہے، وارکعوا مع الراکعین، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو یہ بھی اجتماعیت ہے۔ تو گویا کہ اکٹھے رہو، اتفاق سے رہو، علیکم بالجماعہ۔ اتأمرون الناس بالبر، دوسرے کو تم نیکی کی بات کہتے ہو۔ ہمارے علماء کا بھی یہ حال ہے، ہمارے علماء حضرات بھی ایسے کرتے ہیں، منبر پر بیٹھ کر کے قال اللہ قال رسول بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں واعظاں کی جلوہ بر محراب منبر میں کنن، واعظ کرنے والے جو ممبر اور محراب پر جلوے سے بیٹھے ہوئے بیان فرماتے ہیں، چوں بخلوت میرسن آکار دیگر میں کنن، جب خلوت میں پہنچے تو پھر کوئی کام کرتا ہے، ظاہر باطن برابر نہیں ہوتا۔ وانتم تتلون الکتاب، حالی کہ تم کتاب پڑھ رہے ہو، کتاب سے مراد یہاں تورات انجیل ہے، تم تورات انجیل پڑھ رہے ہو، ان میں حق و باطل موجود ہے، باوجود اس کی تم حق سے انحراف اور باطل کی پیچھے پڑے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ عقل، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب علاج بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ، تمہاری اس اخلاقی خرابیوں کا علاج یہ ہے کہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، استقامت حاصل کر لو۔ وَاسْتَعِينُوا، استعان یستعین استعانتن کے معنی مدد چاہنا، کیونکہ باب استفعال سے ہے جس میں طلب کا مادہ ہے۔ وَاسْتَعِينُوا، مدد طلب کرو، یعنی استقامت حاصل کرو صبر کے ساتھ اور صلاۃ کے ساتھ۔ صبر ایک عام مفہوم ہے اس کا، صبر ہو غصے کے وقت، صبر ہو شہوانی قوتوں کے وقت، صبر ہو بھوک اور پیاس اور اپنی کمزوری کے وقت، اس پر صبر کرو، کیونکہ انسان یا تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے دوسری غلط طریقے پر چلتا ہے، پیاس مٹانے کے لیے چلتا ہے، یا اپنے شہوانی قوتوں کو استعمال کرنے کے لیے جاتا ہے، تو بالصبر یہ صبر ہوا۔ اس لیے بعض مفسرین نے جہاں صبر کے معنی روزے کے رکھ لیا ہے تو یہاں روزہ اور نماز مراد، لیکن نہیں، صبر عام مفہوم ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ، صبر پر استقامت حاصل کرو، ہر بات میں تمہارے صبر موجود نہیں چاہیے۔ اس لیے فرمایا صبر مفتاح الفرج، صبر خوشیوں کی کنجی ہے، اور بے صبری سے صبر تلخ آمد ولیکن عاقبت میں وہی شیرین دہد پر منفعت، صبر کڑوا ہے لیکن انجام کیا ہے؟ فائدے والا اور میٹھا پھل دیتا ہے۔ صبر ہے کڑوا لیکن نتیجہ اس کا مفید اور میٹھا ہے، واقعی جس نے صبر کیا کامیاب ہوا۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جس نے صبر کیا اور معاف کیا یہ سب سے اونچے کاموں میں سے ہے۔ اللہ نے بھائی اونچا کام، کیونکہ انسان اپنے جذبات پر کہاں قابو پا سکتا ہے؟ خلاف طبیعت بات ہوئی فوراً غصہ آ گیا، میں ایسا کروں گا، یا کوئی اور لالچ کی بات آئی دوڑ پڑا۔ تو وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ،
والصلاح، اور نماز کے ساتھ۔ صلاۃ ایک ایسی عبادت ہے کہ یہ ایک آفاقی عبادت ہے، آفاقی عالمی عبادت ہے۔ اسی صلاۃ کو اللہ جل جلالہ نے تمام کائنات پر تقسیم کیا ہے، ایک ایک جز۔ بعض کو قیام دیا درختوں کو، بعض کو قعود دیا پہاڑوں کو، اور بعض کو سجود دیا حشرات الارض کو، اور بعض کو رکوع دیا انعام کو، چوپایوں کو۔ ان چاروں کا مجموعہ نماز انسان کو دیا۔ اسی لیے پچھلی امتوں میں بعض کی نماز میں صرف قیام ہے، رکوع سجود نہیں۔ بعض ملتوں میں رکوع ہے، قیام اور سجود نہیں ہے، بعض میں صرف سجود ہے اور وہ نہیں۔ لیکن اس امت پر اللہ نے جو مہربانی فرمائی ہے، اس کا صلاۃ مجموعہ ہے تمام عبادات کا، جو قولی بھی ہے فعلی بھی ہے۔ تو کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے سب عبادت میں ہے، مگر ان کی عبادات جو ہے، پہاڑ قاعدے میں بیٹھا ہوا ہے، درخت قیام میں کھڑا ہے، اور چوپایا رکوع میں جا رہا ہے، اور حشرات سجدے میں جا رہے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی تشریف لے گئے، ایک مقام پر آپ نے دیکھا کہ سب باندھے ہوئے فرشتے کھڑے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا یہ جب سے پیدا ہوئے ہیں حالت قیام میں ہیں، قیامت تک قیام میں رہیں گے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمنا ظاہر کی، کاش میری امت کی بھی ایسی عبادت مل جائے۔ دوسرے مقام پر دیکھا کہ تمام فرشتے رکوع میں ہیں۔ تیسرے مقام پر دیکھ کہ تمام فرشتے سجدے میں ہیں۔ چوتھے مقام پر دیکھ تمام فرشتے قاعدے میں، اور ہر مقام پر آپ نے تمنا ظاہر کی۔ تو اللہ جل جلالہ نے نماز کا تحفہ ایسا دیا کہ اس میں تمام عبادات موجود ہے، قیام بھی ہے، رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، قاعدہ بھی ہے۔ قیام کیا درختوں کی تمام عبادات میں شامل، رکوع کیا انعام کی عبادت میں شامل، قاعدہ کیا پہاڑوں کی عبادت میں شامل، اور سجدہ کیا حشرات کی عبادت میں شامل۔ اسی طرح ان فرشتوں کی جو قائمین ہیں، وہ فرشتے جو راکعین ہیں، وہ فرشتے جو کہ ساجدین ہیں، اور وہ فرشتے جو قائدین اس میں شامل ہو، یہ افعال۔ اچھا ایک اور بات سنو، نماز وہ عبادت ہے جو کہ 5 بنا اسلام اس میں ادا ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ نماز پڑھ لو، تم نے اسلام کی 5 بنا پر عمل کیا۔ 5 بنا اسلام کیا ہے؟ اول کلمہ ہے، پھر نماز ہے، پھر جو ہے زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے۔ اب نماز پر غور کرو، نماز میں 5 ادا ہو جاتے ہیں۔ ابتدا کی اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کی اقرار کیا، اور اشہد اللہ الہ الا اللہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کلمہ ہو گیا، ایک بنیاد یہ۔ دوسری چیز جو بنیاد ہے وہ زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ کے معنی پاکی کے آتے ہیں اور بڑے ہونے کے، نما کے معنی میں آتے ہیں۔ تو اسی نماز کے لیے پاکی شرط ہے یا نہیں ہے؟ نماز کے لیے پاکی شرط ہے، بدن کی پاکی ہو، کپڑے کی پاکی ہو، جگہ کی پاکی ہو۔ تو یہ بھی حاصل ہوگی، زکوٰۃ بھی حاصل ہوگی۔ صوم کے معنی نہ کھانا نہ پینا، ان مفترات ثلاثہ سے اپنے آپ کو پرہیز، تو اللہ اکبر کہنے کے بعد نہ کھا سکتے ہو، نہ پی سکتے ہو، نہ کوئی کام کر سکتے ہو، سلام پھیرنے تک۔ روزہ بھی ہو گیا،
حج کہتے ہیں کس کو؟ زیارت امکنہ مخصوصہ کو ایام مخصوصہ میں. جب تم کھڑے ہوتے ہو تو وجہت وجہ للکعبہ، کعبے کی طرف تم نے منہ کیا، تو لہذا حج بھی حاصل ہو گئے. 5 بنا اسلام کا نماز میں حاصل ہو جاتے، اس لیے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ صلاۃ اور صبر بھاری ہے، کبیرۃ بھاری ہے، اس کو ادا کرنا مشکل ہے. نماز ادا کرنا اور صبر کرنا یہ دونوں مشکل، انسان کے اوپر مشکل، کیوں؟ کمزور ہے. الا علی الخاشعین، لیکن وہ لوگ جو کہ ڈرنے والے ہیں اللہ سے، ان پر مشکل نہیں ہے. زیادہ خوف جب آتا ہے تو کم خوف کو انسان بلا دیتا ہے. درد زیادہ آیا تو چھوٹے درد کو بلا دیا، زیادہ خوشی آئی چھوٹی خوشی کو بلا دیا. تو الا علی الخاشعین، اللہ جل جلالہ کی نافرمانی کے تصور، قیامت کے ہولناک منظر، وہ دنیا کی اس تکلیف کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے، لہذا خاشعین پر یہ باری نہیں ہے. ابھی خاشعین کون لوگ ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم. یہاں ظن بمعنی یقین کے ہیں، ظن بمعنی یقین کے. الذین، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں، انہم ملاقو ربہم. ملاقو اصل میں ملاقون تھا، نون گر گیا ہے اضافت میں. ملاقو، لقاء القی کی معنی ملاقات کرنا، کسی کے ساتھ روبرو باتیں کرنا. تو وہ اللہ کے ساتھ ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور بے شک وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. چاہے کسی بھی حالت میں ہو، انسان مر گیا، مرنے کے بعد اس کو جلا دیا، تو یہ ایک مانی ہوئی بات ہے کہ مادہ فنا نہیں ہوتا. مادہ رنگ تبدیل کرتا ہے، اس میں تنویع آتا ہے، لیکن فنا نہیں ہوتا. یہی مادہ یا ہوا کی شکل میں ہے، یہ مادہ یا پانی کی شکل میں ہے، یہی مادہ یا ٹھوس چیزوں کی شکل میں. کیونکہ مادے کی 3 چیزیں ہوتی ہیں، یا مائع ہوتا ہے، یا گیس ہوتا ہے، اور یا ہوتا ہے مائع یا گیس یا ٹھوس ہوتا ہے. منجمد چیز ہے یا نرم چیز ہے یا ہوائی چیز ہے. ساری چیزیں ان تینوں میں موجود ہے. اس لیے جو تعریف کرتے ہیں مادہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ٹھوس مائع گیس ہو. مادہ ٹھوس مائع گیس، یہ مادہ ہے. اب یہ مادہ جو ہے گیس شکل تبدیل کرتا ہے، فنا نہیں ہوتا. اسی طرح پانی شکل تبدیل کرتا ہے، فنا نہیں ہوتا. اور ٹھوس جو ہے وہ بھی شکل تبدیل کرتا ہے، فنا نہیں ہوتا. تو یہ انسان چونکہ ٹھوس ہے تو چاہے یہ مائع کا شکل اختیار کرے یا گیس کا شکل اختیار کرے، بہرحال یہ موجود ہے. تو یہ اللہ کی طرف لوٹنے والا ہے ہر حال میں. حدیث میں بھی وہ اللہ حضور نے فرمایا ہے کہ پچھلے زمانے میں ایک شخص مرنے کے وقت اس نے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے بدن کو جلا دو، اور راکھ آدھا ہوا میں اڑا دو اور آدھا دریا میں ڈال دو. چنانچہ وارثوں نے ایسا کیا. اللہ نے ہوا کو حکم دیا اکٹھا کرو اس کو، تو ہوا کے اجزاء اکٹھے ہو گئے. دریا کو حکم دیا، وہ اکٹھے ہو گئے. سب کو ملا کر کے انسان کو بنا دیا. اللہ نے سامنے پیش کیا تم نے یہ کام کیوں کیا؟ تو اس شخص نے کہا اللہ تیری ڈر سے ہوں، میں ڈرتا تھا کہ اللہ میرے ساتھ کیا کرے گا. اللہ نے فرمایا تم نے سچ کہا، جو ہم نے تمہاری مغفرت کر. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو اہل کتاب تھے اور اس زمانے میں فرق کیا ہے؟ یہ میرے پیارے، اس زمانے میں جو مسلمان تھے اور اس زمانے میں جو مسلمان ہیں، جو فرق ان میں ہے وہ فرق ان میں ہے.
سمجھ میں بتائی یہ بالکل کچھ بھی بات ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، مدینہ منورے کو تشریف لائے، تو مدینے کے در و دیوار روشن ہو گئے. لیکن جب ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر کے حوالے کیا، ابھی ہم نے اپنے ہاتھوں کو مٹی سے پاک نہیں کیا تھا کہ ہمارے دلوں کی حالت تبدیل ہو گئی. بس میری نبوت کے زمانے سے جتنی دوری آتی ہے اتنا ہی دین میں کمزوری آتی ہے. اب آپ تاریخ پر نظر ڈالیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا حال تھا، حضرت صدیق کے زمانے میں، حضرت عمر کے زمانے میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے جو فتنے اٹھے ہیں. ایک مرتبہ حضور نے فرمایا، کتنی پیارے نبی نے پیاری باتیں فرمائی، فرمایا کہ تمہارے اوپر فتنے ایسے برسنے والے ہیں جیسے کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے اور ایک یہ بات دیگر ہے وہ تسبیح گرتی ہے. لیکن ان کے سامنے ایک دروازہ ہے، ان فتنوں کے سامنے ایک دروازہ ہے، اس دروازے نے روک دیا ہے. لیکن اگر وہ دروازہ نہیں رہا، ٹوٹ گیا، تو پھر تم دیکھو کہ کتنی فتنے آتے ہیں. تو صحابی نے پھر سوئی، حضرت وہ توڑ دیا جائے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ یعنی کوئی توڑ دے گا یا اس کو کوئی توڑ دے گا. حضرت عمر فاروق کی طرف اشارہ تھا. ابو دودو نے مجوسی غلام تھا، اس نے کو شہید کیا، اس کے بعد بھی فتنے پیدا ہوئے. آپ دیکھ رہے کتنی فتنے آئے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فتنہ، حضرت یزید اور حضرت معاویہ کی لڑائی، یزید اور حسین کی لڑائی، اور اس کے بعد جو عباسی اموی خاندان کی لڑائی، یہ سلسلہ چلتا رہا اب تک چل رہا. بس میں بھی تو جیسے کہ آپ نے سوال کیا نا کہ اس زمانے کی ہر کتاب اس زمانے کی، جس طرح ہم ہیں اسی طرح وہ